نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا، حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرنا، اللہ رب العزت کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے، اس بات کا کہنا، یہ جو کچھ بھی ہے سب کی زبانی ہے۔ اس کا تعلق کسی بھی درجے یہاں سے دل سے اور یہاں سے دماغ سے نہیں ہے، کیونکہ دل و دماغ سے اگر ہوتا، جو کچھ بول رہے ہیں اگر وہ سوچ کر اور سمجھ کر بولا گیا ہوتا تو اس کے بعد وہ زندگی میں ضرور آتا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ برادران اکرام، سورہ عصر کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا زمانے کی قسم، زمانہ گواہ، قسم گواہی کو کہتے ہیں، اسی لیے کہا بھی گیا ہے کہ قسم اگر اٹھانی ہے تو اللہ کی اٹھائیں، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو ہر وقت ہر جگہ ہر لمحہ موجود ہے، وہ ظاہر میں بھی ہے، ظاہر کا مطلب ظاہری الفاظ کی گواہ بھی ہے، اور وہ اس کی گواہ بھی ہے جو کہ الفاظ کے پیچھے کی باتیں ہیں، جو مطلب ہے، جو کچھ بھی ہے، ان تمام چیزوں۔ اللہ یہاں قسم کھا رہا ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے، بالعصر، زمانے کی قسم، زمانہ گواہ ہے، اس کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اتہاس گواہ ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو آگے میں بات کر رہا ہوں اس صورت میں، چیک کر لینا، پچھلی جو زندگی گزری ہے تمہاری یا اور تاریخ میں جا کر دیکھ لینا، یہی ہوگا جو آگے کہا جا رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان لازماً گھاٹے میں ہے۔ اب یہ کلام اللہ ہے اور اللہ نے فرما دیا بے شک لازماً انسان گھاٹے میں ہے۔ اب ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، کم سے کم اس کے دل کی کیفیت تو یہ ہو کہ اس کو کلام اللہ مانتا ہے، یا اللہ کا کلام ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کرتا، اور اپنے آپ کو انسان بھی مانتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت اہم بات ہے، کیونکہ بات یہاں پر لازماً، قسماً، بے شک، ان تمام چیزوں کے ساتھ آ رہی ہے جو اللہ فرما رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ بات اب میری ہو رہی ہے، بات اب آپ کی ہو رہی ہے، اب آپ کو غور کرنا ہے کہ ایسا گھاٹا کس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں بات یہ کرنی ہے کہ اب سے جو پرورش کرنی ہے، پرورش صرف آنے والی نسل کی تھوڑی نہ ہونی ہے، آپ نے پرورش کرنی ہے، آنے والی نسل کی ہی کرنی ہے، آپ نے پرورش اپنی بھی کرنی ہے، اپنے سماج کی بھی کرنی ہے، سب کی پرورش کرنی ہے۔ بہت اہم بات، بہت غور کرنے والی باتیں ہیں جو اب یہاں آئیں گی۔ پرورش کرنی ہے، پرورش کیسی ہے؟ اپنے گھر میں پہنچی ہے، کس طریقے کی پرورش چل رہی ہے؟ ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، غور کیا جائے گا کیسی پرورش چل رہی ہے۔ بچہ اب اسکول جا رہے ہیں، بہت سو کے ایڈمیشن ہو رہے ہیں، بہت سو کے ہو چکے ہیں، بہت سے پہلے سے جا رہے ہیں، کئی سال سے جا رہے ہیں، ان کی پرورشیں چل رہی ہے نا، سب کی پرورش ہو رہی ہے۔ منڈے سے جاتے ہیں، تھرسڈے تک جاتے ہیں، گھر کا ماحول منڈے سے تھرسڈے کیا ہوتا ہے؟ صبح اٹھنا ہوتا ہے، ان کے لیے ناشتہ ہوتا ہے، ان کو اٹھانا ہوتا ہے، ان کو تیار کرانا ہوتا ہے، ان کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سنڈے کو وہی ماحول ہوتا ہے۔ اب آپ بچے کی پرورش یہ کر رہے ہیں، بچے کو اتنا معلوم ہے صبح جلدی جب اٹھنا ہے جب اسکول جانا ہے۔ اب وہ پوری زندگی جب اسکول ختم ہو جائے گا تو اسے معلوم ہے اس کی پرورش ہوئی ہے نا، اسکول کے لیے صبح اٹھنا تھا ہمیں، بہت صبح، اب اسکول نہیں جاتے ہم، اب صبح اٹھنے کی ضرورت کیا؟ کیونکہ پرورش 6 دن کے بعد والی جو پرورش کی ہے ہم نے،
نسل کی، وہ یہی کی ہے کہ سنڈے خود بھی سو وہ بھی سوئے گا. ہیں پرورش ایسی ہو جائے گی بغیر کسی کوششوں کے، بغیر محنتوں کے، بغیر سختیوں کے. اگر پرورش کرنا ہے تب اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صبح اٹھنے کا یہ وقت ہے، چاہے منڈے ہو چاہے سنڈے ہو، وقت یہی ہے اٹھنے کا. یہ ہوگی پرورش. سخت پرورش کیسے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور دور کی کیا، میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال کی، ان کی پرورش کیسے ہوئی جب کہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا، اس سے پہلے پرورش کیسے ہوئی. زبیر بن عوام کون؟ عشرہ مبشرہ میں سے ایک شخص، 10 وہ صحابی جن کو عزت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں خوشخبری دی تھی کہ تم جنتی ہو، 10 صحابی ان میں سے ایک. اور وہ وید میں، اتھرو وید میں 20ویں کانڈ میں 127:3 وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کی 6 لائنیں ہیں، 3 شلوک ہیں، اس میں سے تیسرے شلوک میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو 4 باتیں بتائی گئی ہیں کہ تمہیں یہ چیزیں دی ہیں. عیش شائع ماما ہے، اسے خدا نے اس اپجاؤ پروش کو، اس کریٹیو پرسن کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں دی ہیں. عیش شائع ماما ہے، شتم نشکان 100 گولڈ کوئنٹس جو تمثیل ہے ہجرت حبشہ میں، اس میں یہ شامل ہیں. اس کے بعد دشاسرج 10 مالائیں عشرہ مبشرہ، اس میں یہ شامل ہیں جن کی اب مثال دی جائے گی، جن کی پرورش کی مثال دی جائے گی. عیش شائع ماما ہے، شتم نشکان، دشاسرجہ، تریڑی شتانی اور وتام 300 گھوڑے. جنگ بدر میں وہ جو غازی بن کر واپس لوٹے 300 لوگ، ان میں بھی یہ شامل ہیں. سہسرہ دش گونام 10,000 گائے، وہ فتح مکہ کے وقت پیس، امن، شانتی کے ساتھ مکہ کے اندر داخل جو 10,000 ہوئے ان میں بھی شامل ہیں. اب یہاں پر مثال پرورش کے معاملے میں سختی کا عالم جن کی بتائی جا رہی ہے حضرت زبیر بن عوام کا. یہ وہ شخص ہیں کہ جن کا بہت زمانے پہلے ویدوں میں بھی تذکرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کی پہچان کے لیے جو 4 چیزیں بتائی، ان 4 میں شامل یہ شخص زبیر بن عوام. ان کا واقعہ یہ بہت شروعاتی دور میں، شاید 7واں 8واں نمبر ایمان لانے میں، 15 سال کی عمر تھی جب ایمان لے آئے تھے. ان کا واقعہ ایمان لانے سے قبل کا کہ ان کی ماں حضرت صفیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، صفیہ بنت عبد المطلب، اتنی سخت تھیں پرورش کرنے میں، اتنی سخت کیونکہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. حضرت زبیر بن عوام کے والد مطلب عوام کا انتقال ہو گیا تھا. پرورش میں اتنی سخت کہ ان کے چچا چیخ مار جاتے تھے، چیخیں نکل جاتی تھی کہ کر کیا رہی ہو. ایسا کوئی اس طریقے کا انداز کوئی سوتیلا بھی نہیں کرتا جیسے تم نے اس کا انداز کیا ہے. مطلب پرورش جس انداز میں کر رہی ہو کوئی سوتیلا بھی نہیں کرتا. ایسی پرورش کی ان کی. ایون پھر کنڈیشن یہ ہوئی کہ وہ جو ہے وہ پہنچے ہاشم قبیلے میں، بنو ہاشم میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تو تھی، شکایت کرنے کے لیے کہ میرے بھتیجے کے ساتھ بیہیویئر نہیں، مس بیہیویئر کی بھی حد ہے. ان کی ایسی پرورش کی جا رہی ہے شکایت کرنے کے لیے. پھر وہ انہوں نے بلایا بنو ہاشم نے کہ کیا معاملہ ہے کہ وہ ایسی پرورش. انہوں نے پھر کہا کہ پرورش ایسی ہی ہوگی، آئندہ وقت میں کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی میدان میں ناکام نہیں ہوگا. یہ پرورش ایسی ہوگی. ایسی پرورش کی. ایک واقعہ تھا ان کا کہ وہ مکے کے بڑے پہلوان سے ان کی کچھ لڑائی ہو رہی تھی. انہوں نے جو مکہ مارا اس نے ڈیفنس میں جو روکا، ہاتھ سامنے لایا، ان کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر پڑا اور اس کی ہڈی ٹوٹ گئی. وہ شکایت کرنے کے لیے صفیہ کے پاس وہ اور تمام لوگ پہنچے ان کے پاس، صفیہ کے پاس کہ بیٹی کی شکایت کریں، کیونکہ جو یہ کشتیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کے کوئی پروٹوکال ہوتے ہیں، کشتیوں میں پتہ ہوتا ہے کس حد تک کیا کرنا ہے. وہ شکایت کرنے پہنچے تو شکایت ڈانٹنا دور، سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو بھوسا، یہ مکہ جو مارا ہے، دم تھا اس میں؟
کیسا لڑا؟ بہادر ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی پرورش ایسی ہوئی ان کی، سختی۔ آپ سنڈے کو صبح کو اٹھائیں گے فجر میں بچے کو یا نہیں؟ چاہیں گے کہ کامیاب ہو؟ آپ منڈے سے تو اٹھا رہے ہیں سیٹرڈے تک، سنڈے کو کیا کر رہے ہیں؟ پھر وہ جب تک اسکول کا معاملہ ہے تب تک تو اسے معلوم ہے کہ بھائی مجھے جو ہے وہ صبح فجر کے وقت اٹھنا ہے، فجر کے وقت میں نہیں اٹھاتے، 1 گھنٹہ لیٹ ہی اٹھاتے ہیں۔ جب اٹھا رہے ہیں گولڈن اپورچونٹی ہے آپ کے پاس کہ بچے کو ابھی اٹھانا ہے، 1 گھنٹے پہلے فجر کے وقت اٹھائیں، ناشتہ کروایا جائے گا، سب کچھ، اس کی عادت پڑے گی اگر پرورش کرنی ہے تب۔ سختی کرنی ہی پڑے گی اگر پرورش کرنی ہے تو۔ وقت یہ ہے، سنڈے کو بھی اس کو ویسے ہی اٹھائیں جیسے منڈے کو اٹھا رہا ہے۔ وقت کی اہمیت، وقت کی اہمیت نماز نے نہیں سکھائی کیا؟ قرآن نے بتایا نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اپنے مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ یہاں کبھی ایسا ہوا، یا کسی بھی آپ جس مسجد میں بھی جا رہے ہیں، کہیں پر بھی جا رہے ہیں، ایسا ہوا کہ 2 بجے کا ٹائم ہے، اگر ظہر کی نماز کا، امام صاحب اپنے حجرے میں ہیں، کسی نے بھی 2:01 ہونے دیا ہے آج تک؟ سیکنڈ پر نظر ہوتی ہے، سیکنڈ پر، کہ سیکنڈ 12 پر پہنچے ہیں، سیکنڈ کی سوئی 12 پر پہنچی ہے تو جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں سب لوگ نماز کے لیے، صف بندی کر لی جائے سیکنڈوں کے حساب سے۔ دن میں 5 بار ہو رہی ہے ایسی پرورش، حاصل کچھ نہیں ہو رہا ہے، کوئی وقت کی اہمیت نہیں آ رہی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، تاریخ میں چیک کر لو گھاٹے میں کون لوگ ہیں۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اور ایمان کا مطلب ایسا تو نہیں ہے نا ایمان کے، اگر ایمان میں کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے تو مارکیٹ میں جائیں اور پرچیز کرنے کے لیے اور 1.5-2 کلو ایمان خرید کر لے آئیں، کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں ایمان کہ ایمان لائے۔ ایمان اس کیفیت کو کہتے ہیں جس کے اندر اس بات کا مکمل یقین ہو کہ میرا یہ ایکشن، میرا یہ عمل یہ نتیجہ فراہم کرے گا، اس بات کے مکمل یقین کو ایمان کہتے ہیں۔ میں جو کر رہا ہوں اس کا رزلٹ یہ آنا ہے، اور پھر ویسا ہی کرتا ہوا نظر آئے تو ایمان ہوگا، اگر ویسا ہی وہ کر رہا ہے، ورنہ تو وہ منافقت ہوئی نا، کہ وہ تو منافق کی بات ہوئی کہ اس کی کتھنی اور کرنی میں فرق ہے، انتر ہے، جو کہہ رہا ہے وہ الگ ہے اور جو کر رہا ہے وہ الگ ہے، ایمان سے الگ ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو کہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اپنے عمل سے اس ایمان کا ثبوت دیا، اپنے اعمال سے اس ایمان کا ثبوت دیا، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرنا، حق دوسروں کو بتانا۔ یہاں لفظ استعمال ہوئے نا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصوا، واو صاد وصا، اسی سے وصیت ہے، اور وصیت کسے کہتے ہیں؟ ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے وصیت کے متعلق؟ وصیت کیا ہوئی؟ وصیت ہوئی ایک شخص جس کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اس کی جو وراثت تقسیم ہوئی وہ کن لوگوں میں گئی؟ جو اس کے وارث ہیں، وہ وصیت ہے، یا کسی نے کسی کو کچھ وصیت کر دی۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ وصیت کر کون سکتا ہے اور کس کو کر سکتا ہے؟ میں اپنی اولاد کو کیا وصیت کر سکتا ہوں؟ صرف وہی چیز وصیت کر سکتا ہوں جو ریکارڈ میں میرے نام پر ہے، وہی تو کر سکتا ہوں۔ دہلی کا لال قلعہ میں وصیت میں لکھ سکتا ہوں؟ نہیں لکھ سکتا نا، کیوں؟ کیونکہ وہ میری پراپرٹی ہے نہیں، جو میری پراپرٹی ہے وہی میں وصیت کر سکتا ہوں۔ وتواصوا بالحق، اور خالی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں، میرے انتقال کے بعد جو کچھ میرا ہے وہ میری اولاد کو آٹومیٹک ٹرانسفر ہونا ہے۔ خاندان والے، معاشرے والے، محلے والے، سماج والے کوئی آبجیکشن نہیں کرے گا، سب کو معلوم ہے یہ اس کی پراپرٹی ہے اور ان کو جائے گی جو اس کے وارثین ہیں، ہے نا؟ حق کی وصیت اب کون کر سکتا ہے؟ حق کی وصیت کون کرے گا؟
جس کے لیے لوگ گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ حق کا آدمی ہے، یہ حق کا پیروکار ہے، یہ حق کو لے کر چلتا ہے اور یہ حق تلفی نہیں کرتا اور یہ ہمیشہ حق والی بات کرتا ہے، اسی کے لیے تو ہوگا نا، وہی تو حق کی تلقین کرے گا۔ پھر غور کر لیجئے، اللہ نے قسم کھا کر لازماً والعصر ان الانسان لفی خسر، لازماً یقیناً گھاٹے کا سودا، گھاٹا بتایا انسان کا لیے، سوائے ان لوگوں کے جس کے اندر اب یہ تیسری بات چل رہی ہے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرنا۔ حق کی تلقین کرنے کے لیے حق کی پراپرٹی اس کے اندر ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ اس بات کی گواہی دے سکیں کہ یہ واقعتاً حق والا آدمی ہے۔ ایک مثال ابھی میں نے حضرت زبیر بن عوام کی بتائی تھی، اب زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ خاندان تو بڑا زبردست تھا۔ یہ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسما کے بیٹے ہیں زبیر، حضرت زبیر کا بھی واقعہ بتایا تو میں نے چند باتیں ان کی آپ کو بتائیں۔ حضرت زبیر کون ہے؟ ان کے بیٹے ابو بکر کے نواسے، جن کی بات چل رہی ہے حضرت زبیر ان کی عبداللہ بن زبیر کی رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں۔ ان کا ایک واقعہ، جب کہ یہ امیر المومنین بنے، یہ بھی امیر المومنین بنے، چار ہمارے جو خلیفہ رہے، خلیفہ راشد جن کو کہا جاتا ہے، ان کے بعد امیر معاویہ خلیفہ رہے، اور امیر معاویہ کے بعد جو امیر بنے وہ ان کا بیٹا یزید رہا 3 سال۔ یزید نے جو 3 کام کیے، شہادت حسین اور واقعہ حرہ، کیونکہ شہادت حسین کے فوراً بعد مدینہ والوں نے جو ہے وہ بیعت توڑ دی تھی، تو پھر مدینے پہ چڑھائی ہوئی، اور ساتھ میں مکے پر اس کے بعد چڑھائی ہوئی، کیونکہ ادھر عبداللہ بن زبیر کا اعلان ہو گیا تھا مکے سے، انہوں نے مکے سے اپنی خلافت قائم کی تھی۔ یزید مرا، جب 3 سال کے بعد یزید مرا تو پوری دنیا نے، کیونکہ خلا آئی بنو امیہ کے اندر، تو جو بھی امپائر تھا ان سب نے عبداللہ بن زبیر کی اطاعت کر لی تھی، ان کو قبول کر لیا تھا، تو لگ بھگ 9 سال کون رہا خلیفہ، یا خلیفہ کہیں یا امیر المومنین کہیں؟ عبداللہ بن زبیر، انہوں نے اپنی خلافت چلائی عبداللہ بن زبیر نے۔ ادھر جو ہے وہ مروان 9 مہینے رہا، مروان کے بعد ان کا بیٹا آیا عبد الملک بن مروان، اس نے حجاج بن یوسف کو بھیجا مکے، جاؤ اب ان کو عبداللہ بن زبیر کا قتل کرو، تمہیں حجاز کا گورنر بنایا جائے گا، گورنری حجاز کی ملے گی، حجاز مکہ مدینہ یہ ایریا پورا، اس کی تمہاری گورنری ہوئی۔ اس کی پہنچا، اس نے چڑھائی کی، اس نے گھیرے رکھا، قتل کیا، 3 دن کے لیے لاش ٹانگی عبرت کے لیے۔ وہ واقعہ میں یہاں پر بیان نہیں کر رہا لاش ٹانگی اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ جس وقت اس نے گھیراؤ کرا اور اس کے بعد کچھ ایلچی بھیجے کہ جائیے، اور جانے کے بعد یہ بات کرو کہ تم چھوڑ دو اب یہ حکومت، جو ظلم و زیادتی ہم ہونے والی ہے وہ نہیں کریں گے، اور تمہارے ساتھ کچھ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، لالچ دیتے ہیں نا کہ بھائی ایسا کرو کہ تم سرنڈر کر دو، ہم نرمی کا معاملہ رکھیں گے اس شہر کے ساتھ۔ وہ تمام کی تمام ان کے پاس بہت آ رہی تھی کہ اب، اور کنڈیشن یہ ہو رہی تھی کہ جو ان کے ساتھ کے تھے وہ ہلکے ہلکے لوگ ٹوٹ کے بنو امیہ میں یا یہ کہ عبد الملک بن مروان کی طرف چلے گئے تھے، بہت کم ایریا بچا تھا ان کا۔ اب یہاں پر جو مجھے آپ کو بتانا ہے وہ بتانا ہے عبداللہ بن زبیر کی اپنی والدہ اسما بنت ابو بکر سے ہونے والی گفتگو۔ عبداللہ بن زبیر نے اپنی والدہ حضرت اسما سے سوال کیا کہ میرے پاس اس طریقے کی آفرز آئی ہیں کہ تم جو ہے وہ ریزائن کر دو، چھوڑ دو، تمہیں معاف کیا جائے گا، تمہیں اور جو بھی ایڈ دی جائے گی یا جیسا کیا جائے گا، اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، تمہاری ایک اہمیت رکھی جائے گی، تمام کی تمام چیزیں۔ تو حضرت اسما کا جواب سنیے۔ حضرت اسما نے پوچھا کیا تو حق کے ساتھ نہیں تھا؟ بیٹے سے کہہ رہی ہیں کیا حق کے ساتھ نہیں تھا ابھی تک؟ بولا ہاں میں حق کے ساتھ تھا۔ کیا حق پر نہیں تھے جو ابھی تک تم حکومت کر رہے تھے یا تم ان سے لڑ رہے تھے بنو امیہ سے؟ ہاں میں حق پر تھا۔ ماں نے کہا تو مر جا، موت تو آنی ہے، مر جا، کمپرومائز مت کر۔ یہ پرورش کون کر رہا ہے؟
ماں اپنی بیٹی کی کر رہی ہے، تو آنی ہے، مر جا. اور پھر کہا خالی اتنا ہی یہی نہیں رکی، پھر اس کے بعد اور کہا سن تیری وجہ سے یا تیرے لیے جتنے لوگ اور قتل ہوئے ہیں ان سب کا حساب تجھے دینا ہے. انہوں نے پھر ایک سوال کرا کہ یہ لوگ جو ہے وہ لاش کی بے حرمتی کرتے ہیں، تو غالباً ان کے جواب کہ جو بکری کی لاش کے ساتھ پھر اس کی کھال نوچی جائے اور کچھ چلی جائے، اس سے کیا مطلب؟ پیچھے مت ہے، یہ کیا ہو رہی ہے؟ تربیت ہو رہی ہے. وتواصوا بالحق، ماں نے وصیت کی حق کی، یہ ہے وہ حق جس کی وصیت کی گئی. وتواصوا بالحق تلقین، وتواصوا بالصبر ڈٹے رہنے کی بات. کیسے ڈٹے ہوئے؟ سنڈے کو احتیاط ہو گیا پہنچانا، وقت کی پابندی، نماز نے کیا سکھایا، ایک ایک سیکنڈ کی اہمیت نماز نے سکھائی آپ کو. اور اس کے علاوہ جب آپ اپنے بچے کو اسکول میں بھیجیں گے تو کچھ چیزیں تو بتائیے، خود بھی تو کریں. نماز سے خالی یہ وقت کی پابندی سیکھی، وقت کی پابندی کے ساتھ وہ بھی تو آئے گا دھیان، کنسنٹریشن. کلاس میں موجود ہے، آپ کسی چیز میں کوئی ناول پڑھ رہے ہیں، جس چیز کے شوقین ہو، یا کوئی شخص وہ دیکھ رہا ہے کرکٹ میچ یا کچھ دیکھ رہا ہے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے تو سوال جاتے بھی نہیں، زور کی آواز کے باوجود بھی جاتے ہی نہیں اندر، کیونکہ بہت غور سے کہیں اور لگے ہوئے تھے. ہوتا ہے ایسا، دھیان سے کچھ سن رہے تھے، دھیان سے کچھ دیکھ رہے تھے، بہت توجہ سے کچھ پڑھ رہے تھے، کسی اور کی آواز نہیں آئی. اب اپنے لیکچرز کے بارے میں غور کر لیں، کہیں پر کوئی لیکچر ہو رہا ہے، کوئی پروگرام ہو رہا ہے، کوئی درس قرآن ہو رہا ہے، کوئی خطبہ ہو رہا ہے، کہیں اسکول کے اندر کچھ جا رہا ہے، تو بچے کی پرورش ہے ایسی، اس کو آپ جب بتا رہے ہو کہ بات کرتے کرتے جب آپ سے وہ بات کر رہا ہے، آپ کو پرورش کرنی، جب آپ سے وہ بات کر رہا ہے، کسی اور کے سوال کا جواب اگر اس نے دیا تو اس نے آپ نے اسے ٹوکا. بیٹے جب کسی کی بات سن رہے ہو تو توجہ سے اسی کی سنو، کسی اور کی طرف کر رہا ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے بولنے والا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے ذہن کے اندر فیڈ ہونے والی چیزیں بہت کم رہ جائیں گی. یہ پرورش کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، اس کو یہ توجہ دلانی ہے کہ نہیں دلانی ہے، کہ کس طریقے سے یہ معاملہ کرنا ہے، کہ دھیان ادھر لگانا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر جب میں ورک سے جڑا تو یہ لگاتار اس بات کو دیکھا، اور کئی بار تو ناراضگی بھی دیکھی چہرے پر علامہ سید عبداللہ تاری صاحب کے، کہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں، کسی ٹاپک پر چل رہے ہیں، کہیں پر کچھ کام چل رہا ہے، کوئی فوٹو لے رہے ہیں، یا کہیں پر کچھ مائک وغیرہ میں کچھ کام کر رہے ہیں، یا کوئی شخص آیا کرسی وغیرہ ہلی، جتنی پبلک تھی وہ اس کا دھیان ادھر کو گیا. یہاں پر بیٹھے ہوئے کیوں تھے؟ پھر جب ایک پیچھے آنے والے شخص نے کرسی کھسکائی جس کی وجہ سے آپ سب کے سب کی توجہ اس طرف چلی گئی، تو آپ کے ذہن کے اندر کیا اسٹور ہوا؟ کچھ نہیں گیا، اور اگر گیا تو بہت کم گیا، بہت ہی کم گیا. یہ پرورش ہونی چاہیے. جیسے کہ ہوتی ہے نا نوٹ بک، قرآن نے بتایا علامہ بالقلم، یہ جو اقرا ہے، جو پڑھائی ہے، وہ علم میں کب کنورٹ ہوتی ہے، کب بدلتی ہے؟ جب اس کو لکھا جاتا ہے، قلم کا استعمال کیا جاتا ہے، ریکارڈ کیا جاتا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. آپ کہیں پر گئے، کہیں پر 1 گھنٹے کا کوئی لیکچر ہوا، کسی کی اسپیچ ہوئی، کوئی بڑا لیڈر ہے ان کی اسپیچ ہوئی، یا کوئی لیکچر ہوا، 1 گھنٹے کا لیکچر ہوا. اب آپ واپس آ رہے ہیں، اب آپ آئے، میں نے آپ سے پوچھا یہ بتا دیجئے کہ انہوں نے کیا کیا کہا. لگ بھگ شاید 2-4-5% ایسے لوگ ہوں گے کہ جو بتا سکیں 10 منٹ میں. 2 منٹ سے زیادہ نہیں بتا سکتے آپ 1 گھنٹے کی بات، جو 1 گھنٹے آپ نے سنی ہے، جو خالی سن کر آئے ہیں. اب آپ کریں یہ کہ ایک پیج لیں، پین لیں، 1 لائن لکھیں، 5 منٹ کے بعد پھر 1 لائن لکھ لیں، پھر 5 منٹ کے بعد 1 لائن لکھ لیں. 12 پنجے 60، 1 گھنٹے کی اسپیچ کتنی لائن؟ 12 لائن. ٹاپک لکھ لیا، اسپیکر کا نام اور ڈیٹ لکھ لی. 5 سال کے بعد وہ پیپر آپ کے ہاتھ میں آیا، آپ نے 12 لائنیں پڑھی، ان 12 لائنوں سے آپ آدھے گھنٹے کی اسپیچ پھر تیار کر سکتے ہیں.
ورنہ 5 سال کے بعد اگر آپ کو کوئی یہ یاد بھی دلائے گا کہ کسی جگہ پر پروگرام ہوا تھا تو وہ ذہن پہ زور ڈالیں گے کہ واقعتاً کوئی پروگرام ہوا بھی تھا یا نہیں. علم بالقلم، علم چاہیے بچوں کو پڑھائی کے لیے آگے پہنچانا ہے، ان کو قلم دیجئے، قلم کی اہمیت سکھائیے، ان کے ساتھ اس طریقے کے کھیلوں میں انوالو ہو جس کے اندر قلم موجود ہو. بچے موبائل کی طرف جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ بڑوں کو دیکھتے ہیں، بڑوں کو کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ بھی پڑھیں گے. اس سے پہلے کبھی یہیں پر ایک مثال دی تھی، وہی آج ایک بار میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. کبھی غور کرا ہے کہ مسجد کے اندر کبھی کبھی کوئی آدمی اپنے 2 سال کے بچے کو، 3 سال کے بچے کو، 2.5 سال کے بچے کو لے کر آتا ہے، اس بچے کا انداز دیکھا ہے، غور کیا ہے؟ اسے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ امام سجدے میں ہے یا رکوع میں ہے، اسے قطعی کوئی مطلب نہیں کہ کون شخص کیا کر رہا ہے. اس کا صرف اور صرف ایک ٹارگیٹ ہے، ایک مقصد ہے کہ اس کا باپ اگر رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں ہے، اس کا باپ اگر سجدے میں ہے تو وہ سجدے میں ہے. اور وہ اپنے ایکشن سے چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ میرے لیے میرا آئیڈیل میرا باپ ہے نا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ میرا بیٹا موبائل بہت مانگتا ہے تو اس نے آپ کو موبائل چلاتے ہوئے دیکھا ہو، کیوں مانگے گا؟ اس نے اگر آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہوتا، اس نے اگر آپ کو کتابیں روزانہ جتنا وقت موبائل کے ساتھ ہے اتنا وقت اگر کتابوں کے ساتھ دیکھا ہوتا، وہ بھی وہی مانگ رہا ہوتا، ساتھ میں بیٹھتا. کتاب لے کر بیٹھیں، کوئی سی بھی کتاب لے کر بیٹھیں، دیکھیں بچہ ساتھ میں بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا ہے. بس مگر ہاں برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بعد وہ کتاب پر جھپٹے گا بھی، کتاب پر حملہ بھی کرے گا، کتاب بھی پھاڑے گا. 2-4 کتابیں پھٹوا لیجئے اگر اس کا فیوچر سیکیور کرنا ہے تو. وہ بچے چیخ چیخ کے بتا رہا ہے نا کہ میرا آئیڈیل آپ ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں بڑے ہو کر کہ یہ دیکھیے یہ ہمارا بچہ بگڑ گیا. ارے اس نے آپ کی پرورش آپ کو ہی دیکھا ہے، اس نے یہی سیکھا ہے آپ سے کہ یہ زندگی بھر کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، قرآن پر چلنا ہے. اس نے یہی آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس نے مکمل سیکھ لیا ہے اپنے باپ کو کہ اسے بھی صرف کہنا ہے یا کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہی تو اس نے آپ سے سیکھا ہے، یہی تو اس نے مجھ سے سیکھا ہے. دھیان کس طریقے سے بچوں کو دیکھیے. ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 59. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے، بات چیت چل رہی تھی. ایک شخص آیا، آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، آنے کے بعد اس نے کوئی کسی طریقے سے سیدھا کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور کیا، اپنی بات کنٹینیو کرتے رہے. بات مکمل ہوئی، کچھ صحابہ نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید سنا نہیں، کچھ کا یہ قول تھا کہ نہیں سنا لیکن بات ناگوار گزری. جب بات مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ شخص کون تھا جو جہنم کے بارے میں سوال کر رہا تھا؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے بتایا جہنم کا کب انتظار کرو، جب امانت اٹھ جائے تو جہنم کا انتظار کرو. یہ ایک حدیث ہے، لیکن اس حدیث کے اندر میں صرف اور صرف یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ موضوع کون سا اہم ہے، کیا اہم ہے، کنسنٹریشن کیسا ہے. بچوں کو یہ بتانا ہے کہ دیکھیے کس وقت کیا چل رہا ہے. اب اگر تم اسکول کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، ٹیچر کچھ بول رہا ہے، تم سن رہے ہو، پیچھے سے کوئی بچہ اگر کچھ بولنے لگے تو تمہارے لیے اہم کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات مکمل ہوئی اس کے بعد اس کی طرف مخاطب ہوئے. یہی ہم لوگوں کا ادھر کا ہے فیلڈ ورک کا معاملہ. جب ہم جاتے ہیں فیلڈ ورک کے اندر، اگر کسی طریقے کا کوئی شخص سوال کرتا ہے تو جو بیچ میں سوال کر رہا ہے اس کا مقصد جواب کا نہیں ہے، جواب حاصل کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد ہے آپ کے پروگرام کو ڈسٹرب کرنا. تو اس کا ایک ہی جواب ہے، آپ کو یقیناً جواب معلوم ہے لیکن اس وقت تھوڑی نہ دینا ہے. یہ کہنا ہے کہ پہلے میری بات مکمل ہو جائے، آپ کو جواب دیے بغیر نہیں جائیں گے، آپ خاموش رہیں. باقی سے بھی کہتے ہیں کہ ان کو خاموش کریں، پہلے بات مکمل ہو جائے، جواب دیے بغیر نہیں جائیں گے. آپ بات مکمل کر لیجئے. لگ بھگ 90% سے زیادہ بار تو ایسا ہوگا کہ آپ کو وہ شخص ملے گا ہی نہیں جو سوال کر رہا تھا. یہ بتائیے نا اسے، بتائیے اسے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً بخاری کی حدیث ہے، مشہور حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں صف اول کے ثواب کا پتہ چل جائے، نماز میں اول صف میں جو ثواب ملے اس کا اگر تم کو علم ہو جائے تو قرآن اندازی ہوا کرے، پرچیاں پڑھا کریں کہ کون آئے گا آج پہلی صف پہ.
ثواب آخرت میں صرف ملے گا، فی الدنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ، دنیا آخرت دونوں جگہ پر ملنا ہے۔ آپ بچے کو بتائیں، اس کی یہ تربیت کریں گے، بیٹے کلاس میں تم نے جانا ہے تو سب سے آگے والی بینچ میں، سب سے اول والی بینچ میں بیٹھنا ہے۔ پھر اب آپ اس کی ریسرچ کریں، آپ کے دور کے بھی بہت سے رہے ہوں گے جو آپ کے کلاس فیلوز رہے ہوں گے، آپ نے جس کلاس میں پڑھا ہے آپ کو آج بھی یاد ہوں گے کہ کچھ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ، کچھ لوگوں کا، کچھ آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ وہ فکس ٹائم تھا صف اول کا، فکس سے پہلی لائن یا دوسری لائن میں، کچھ لوگ بیک بینچرز کہلاتے تھے۔ آج بھی چیک کر لیجئے، زیادہ تر کا معاملہ یہ ہوگا جو اس وقت کے بیک بینچرز تھے وہ آج جس فیلڈ میں بھی ہیں وہاں پر بھی بیک بینچرز ہی ہیں، اور جو اس وقت اس کلاس میں اولین میں سے تھے، آگے والی صفوں میں تھے، آج بھی وہ جس فیلڈ میں بھی ہوں گے آگے ہی ہوں گے۔ تربیت کیجیے ان کی کہ اگلی صفوں میں رہنا ہے، آگے رہنا ہے، یہ تربیت تو کرنی ہے آپ کو۔ اگر کرنی ہے تو بات یہاں یہی ہو رہی ہے کہ اگر کرنی ہے تب کی بات ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرنا، اللہ رب العزت کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے، اس بات کا کہنا، یہ جو کچھ بھی ہے سب کی زبانی ہے، اس کا تعلق کسی بھی درجے یہاں سے دل سے اور یہاں سے دماغ سے نہیں ہے، کیونکہ دل و دماغ سے اگر ہوتا، جو کچھ بول رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہیں اگر وہ سوچ کر اور سمجھ کر بولا گیا ہوتا تو اس کے بعد وہ زندگی میں ضرور آتا۔ میں نے یہ چند باتیں یہاں آپ کے سامنے رکھی، پرورش کے معاملے میں کس طریقے سے پرورش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں، ہم سب کو، آنے والی نسل، صرف اس لیے نہیں کہ وہ میرے لیے مفید ہوگی، میرے لیے فائدہ مند ہوگی، آنے والی نسل جو ہے وہ اثاثہ ہے امت کا، قوم کا اثاثہ ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو آنے والی ہماری نسل ہیں ان کی تربیت اس انداز میں کیجیے جیسے کہ ایک امتی کی، عزت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی کر سکتے ہیں آپ پھر سرخرو ہوں گے، صدقہ جاریہ بنیں گے، وہ نسل، وہ اولاد آپ کے لیے۔ سماج کی تربیت صرف اس لیے کیجیے کہ یہ آپ کا نام روشن نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن کرے گا، اس حساب سے ان کی تربیت کرے۔ اللہ رب العزت کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔